السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم آپ کی خدمت میں حدیث کی مخالفت فقہ کے ذریعے پیش کر رہے ہیں۔ مسائل کے اندر مسئلہ نمبر 14، اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، آئیے پہلے مسئلہ سنیں۔ صلاۃ الکسوف یعنی سورج اور چاند کی گرہن کی نماز کے حوالے سے، ان میں سے ایک جو زائد رکوع ہے وہ ہونے کا اس میں بیان ہے۔ اس مسئلے میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے، اس نماز کے حوالے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتے ہیں۔ حدیث کا حوالہ صحیح بخاری ابواب الکسوف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج گرہن ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر، یعنی آواز دلا کر 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ ان صحابہ کرام کو بلا کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ہر ایک رکعت میں آپ نے 2 رکوع کیے۔ اب اس حدیث کے اندر یعنی سورج گرہن کی جب نماز ادا کی جائے گی تو اس میں 1 رکوع دونوں رکعتوں میں اضافی ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث آپ نے سنی اور اس میں یہ بات ثابت ہے۔ اب فقہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہدایہ اولین کے اندر کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الکسوف، ہدایہ کے اندر جو اس حدیث کی مخالفت بیان کی گئی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو جائے تو امام لوگوں کو عام نفلی نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھائے، ہر رکعت میں 1 رکوع کرے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اس میں 2 رکوع کیے، ہر رکعت کے اندر 2 رکوع کیے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھائیں۔ ادھر نماز تو پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ نفلی نماز پڑھے گا، لیکن رکوع اس میں 1 کرے گا، کیونکہ پیغمبر کی مخالفت کرنی ہے، پیغمبر کی مخالفت کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے 2 رکعت، اور فقہ کہتی ہے کہ 1 رکعت کے اندر 1 ہی رکوع کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے 1 رکعت کے اندر 2 رکوع کیے ہیں۔ اور فقہ کا جو حوالہ ہے وہ ہدایہ اولین مسئلہ نمبر 14 ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں مسئلہ نمبر 15 کی طرف۔ اس کے اندر کیا ہے کہ دانوں اور کھجوروں کا نصاب زکوٰۃ اس حوالے سے ہے کہ آیا ان پر زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی تو کتنی ہوگی۔ آئیے حدیث سے جو اس معاملے میں ہم کو رہنمائی ملتی ہے، پہلے ہم آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتے ہیں، پھر اس حدیث کی مخالفت جو فقہ کی طرف سے کی گئی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کا حوالہ پہلے پیش کر دوں، سنن نسائی کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانے اور کھجور جب تک 5 وسق تک نہیں پہنچ جاتے تب تک ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق تک جب تک نہیں پہنچ جاتے تب تک ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو سعید خدری اللہ کے رسول سے روایت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دانے اور کھجور جب تک 5 وسق تک نہیں پہنچتے تب تک ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں فقہ کی جو حدیث سے صحیح دشمنی
جو ان لوگوں نے کی ہے، فقہ نے کی ہے، ایک دشمنی کا انداز اپنایا ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ سر کنڈے اور گھاس کے علاوہ زمین کی ہر پیداوار پر وہ کم ہو یا زیادہ زکوٰۃ دینا ہے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر منع کر رہے ہیں کہ دانے والا دانہ یعنی دانے والی چیز اور کھجور جو ہے اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک وہ 5 وسق نہیں بنتی۔ یہاں پہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے ہدایہ اولین کے اندر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دانے اور گھاس کے علاوہ زمین کے ہر پیداوار پر وہ کم ہو یا یعنی سر کنڈے اور گھاس کے علاوہ زمین کی ہر پیداوار پر جو ہے وہ کم ہو یا زیادہ، یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی پھل ہیں، جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر جتنی بھی پیداوار زمین کے اندر ہوتی ہے وہ سب پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ کے پیغمبر پیچھے بتا رہے ہیں کہ دانے اور کھجور جب تک 5 وسق نہیں پہنچ جاتے تب تک ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو۔ فیصلہ آپ کریں کیا صحیح اور کیا غلط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔